Assalamu alaikum everyone. Activation Cadet Sabir Shah from my channel Aviation Cadet 9936. کل کی ویڈیو میں نے کویشچن اینڈ آنسر سیشن زیادہ لیے تھے، 10 کے قریب کویشچنس تھے، اور کیٹ کی جو انڈکشن تھی اور اس کی جو میری جو پہلی فلائٹ تھی اس کے بارے میں ان کی تفصیل سے بات نہیں ہوئی. جو اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا K8 کی انڈکشن کے بارے میں، جو کہ آج کل شیر دل کے حوالے سے مشہور ہے اور ہر شو میں 23 مارچ ہو یا 7 ستمبر یوم فضائیہ ہو تو کہ شیر دل جو ہیں آپ کو اکثر نظر آتے ہیں. تو سب سے پہلے میں تھوڑی سی ان کے بارے میں ہسٹری بتاؤں گا اور پھر اپنا ایکسپیرینس ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بیان کروں گا. K8 جو تھے وہ انڈکٹ ہوئے تھے پاکستان ایئر فورس میں 1994 میں. تو اراؤنڈ مارچ 1994 کو کہا جاتا ہے، جو نیوز رپورٹس ہیں K8 پاکستان کو ڈیلیور ہو گئے تھے. کون سی بیس پہ گئے تھے دس آئی ڈونٹ نو. ہمارے پاس رسالپور میں جو آئے تھے یہ تقریباً جولائی 1995 میں یہ پہنچے تھے، کیونکہ اس وقت ہم ان کی کچھ فلائٹس دیکھتے تھے اڑتی تھی. اس وقت ہم مشاق پہ فلائنگ کر رہے تھے. تو یہ جب رسالپور پہنچے تو یہ جولائی اگست کا ٹائم تھا، اور یہ وہ ٹائم تھا جب میں نے اپنی FST کمپلیٹ کی، فائنل اینڈ ٹیسٹ آن پروپیلر پسٹن انجن ایئر کرافٹ مشاق. سپر مشاق نہیں تھا اس وقت، نارمل مشاق تھا، کولیکمنگ انجن تھا اس کا. تو اس پہ میں نے اپنے 50 آورس کمپلیٹ کیے تھے اور میں سلیکٹ ہوا تھا کہ یہ پروگرام کے لیے. یہ پروگرام گوز بیک ان چائنیز کا تو جو تھا یہ تھا خونگتو 8 کے نام سے، خونگتو 8. تو جو چائنا جو میڈیکل کمپلیکس ہے نانچانگ کا، ان کی یہ انیشل اس پہ تھی اور یہ بیس کر رہا تھا یہ سوویت ٹیکنالوجی پہ. تو ضیاء الحق صاحب جو تھے ہمارے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے وہ اس وقت، تو ان کو یہ چیز پتہ تھی کہ امریکن وڈ بائٹ اس ایٹ وڈ اسٹیب اس ایٹ دا بیک. بڑے چلاک انسان تھے وہ. انہوں نے یہ پورے سوویت وار جو تھی افغانستان میں جو چل رہی تھی، اس میں ہمارا تو نیوکلیر پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بھٹو صاحب کے دور میں، اور بھٹو صاحب نے کہا تھا گھاس کا تنکا گھاس کھا لیں گے لیکن ہم نیوکلیر پروگرام کمپلیٹ کریں گے آفٹر 1974 انڈیاز فرسٹ نیوکلیر ٹیسٹ. تو پھر جس ڈاکٹر ایکیو خان آئے سیٹھ عابد کے تھرو، دیٹس another history, I don't want to go into that one. تو یہ پروگرام اس زمانے میں 1977 آنورڈ جب US نے اسسٹ کرنا شروع کیا، یعنی مجاہدین کو، افغان مجاہدین جن کو مجاہدین کہتے تھے، آج ان کو یہ ٹیررسٹ کہتے ہیں. اسامہ بن لادن بھی ان کا ایک ایسٹ تھا اس زمانے میں. تو انہوں نے ان کو پاکستان کے تھرو اسسٹ کرنا شروع. پاکستان نے بھرپور کھل کے ہیلپ کی، بیکاز وی ور آلسو ٹیریفائڈ کہ بھائی یہ سوویت یونین نے اگر قبضہ کر لیا افغانستان پہ تو اگلی باری ماری، کیونکہ انڈیا ان کا ایلائے تھا. اور 1971 ہم ایک دفعہ ان سے ڈسے جا چکے تھے امریکن سے، لیکن بہرحال ہمیں عقل پھر بھی نہیں آئی. 71 میں جب یہ وار شروع ہوئی پاکستان انڈیا کی، تو اس وقت سوویتس نے اپنا فلیٹ بھیج دیا، نیول فلیٹ ان انڈین اوشن ٹو سپورٹ دیئر ایلائز وچ ور انڈینس. اور امریکن کا وہ فلیٹ نمبر 7 آج تک نہیں پہنچا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا وہ. اینڈ ایونچولی ہمارے سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے ریزن سے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. تو ہمیں پہلی دفعہ جو پیٹھ میں چھوڑا گھونپا امریکہ نے اس وقت گھونپا تھا. اور دوسری دفعہ جیسے ہی یہ افغانستان وار ختم ہوئی ہے، سوویت افغان وار، اور جیسے ہی سوویت سے انخلا اسٹارٹ کیا، وہ جو پریسلر ترمیم تھی، پریسلر امینڈمنٹ 85 میں اپروو ہوئی تھی 1985 میں، وہ جب اپروو ہو گئی تو اس وقت تک کیا ہوتا تھا، پاکستان کو جو ایڈ دی جاتی تھی، ہم نے کہا بھائی آپ کے مفت میں تو نہیں آپ کر سکتے جناب، ہم پیسے دو بھائی، سیدھی گل ہے. آفٹر آل وی آر ڈیولپنگ کنٹری اینڈ اور فورسز آر بینگ بلٹ. سو وہ پھر ہمیں کس نام پہ کہ امریکن پریزیڈنٹ جو تھا اس وقت رونالڈ ریگن صاحب ہوتے تھے، وہ ہر سال ایک لیٹر لکھ کے دیتے تھے کہ پاکستان نیوکلیر پروگرام نہیں بنا رہا، اور وہ اپنی سینٹ میں جمع کرتے تھے، اس کی بیس پہ پاکستان کو ایڈ ملتی تھی. اور یہ جب جارج بش کا دور ہے، سینئر جارج بش کا، تو انہوں نے جناب سب سے پہلے کستوری کی کہ 1985 میں تو آلریڈی ہم وہ پریسلر امینڈمنٹ سینٹ سے منظور ہو چکی تھی، جہاں سب کو اس کا اشارہ مل چکا تھا. تو 1986 میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک علیحدہ انڈیجنس پروگرام جہاز بنانے کا، تاکہ ہم
اس پر جب یہ ہم پہ سینکشنس لگیں گی تو لازم بات ہے اسپیئر پارٹس ہمیں F-16 کے نہیں ملیں گے. اور اس وقت T-37 ہمارے پاس ہوتا تھا بیسک فلائنگ ٹریننگ میں رسالپور اکیڈمی میں، جو کہ ہمارے پائلٹ بچوں کو جو تیار کرتا تھا تاکہ وہ جا کے آگے FCU میں اور OCU میں اور اسکواڈرن میں جا کے دوسری جہاز اٹھائیں. تو مشاق تو ہم اس وقت اپنا خود بنا رہے تھے، تو ہم مشاق کو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس بیسک فلائنگ ٹرینر تھا وہ امریکن تھے. اس وقت ہم نے لیز پہ لیے تھے بیک ان 67-68. تو وہ جو لیز پہ لیے تھے تو اس کا یہ تھا کہ لیز ایک خاص ٹائم کے بعد جو تھے وہ جہاز ہمارے ہو جانے تھے، لیکن وہ جو ٹائم جو تھا کچھ جہازوں کا پورا ہو چکا تھا، کچھ کا نہیں. قسطوں میں آتے نہیں جہاز، ایک دم نہیں آتے پوری پوری کھیپ. زیادہ صاحب کی دور اندیشی دیکھیں کہ انہوں نے کہا نہیں یہ دال کو کالے کر رہے ہیں. یہ جب جس دن افغانستان سے سوویت فورسز کا انخلا ہونا اس دن انہوں نے پاکستان پہ پابندی لگانی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نہ کرے. تو دس از واٹ دا US ڈز ٹو آل اٹس allies. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہا. اب جو میں خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کنفرم کہیں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کا سورس کوئی موجود نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بیس پہ. بیکاز اٹ ہیز بین لائک 40 years. سو ہمارے جب F-16 ہمیں فرسٹ ٹائم ملے، یہ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہیں، ان کی آپ اگر کہانی سنیں ویڈیو پہ موجود ہے تو وہ بتائیں گے وہ کس طریقے سے پاکستان نے وہ 6 مہینے کا کورس ہے وہ 3 مہینے میں کمپلیٹ کیا. اینڈ دین دے flew the F-16s from the US all the way to Pakistan. ریفیولنگ کرتے ہوئے راستے میں ٹرکی وغیرہ میں اس طرح کے مطلب سعودیہ میں ہو گیا، اس طرح کرتے پاکستان پہنچ گئے وہ، اور بڑا ان کا وارم ویلکم ہوا. اور فرسٹ جو پریڈ تھی 1983-84 کی آئی تھنک، اس میں پھر فرسٹ ٹائم ہمارے گھر کے اوپر، کیونکہ میں اسلام آباد ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ تھا جو دور خان بیس ہے، تو ریس کس گراؤنڈ میں ہوتی تھی اس وقت جو پریڈ تھی. تو وہاں پر فرسٹ ٹائم ہم نے F-16 کا جلوہ دیکھا. ہاں مزہ آ گیا تھا. یعنی تب آپ کے اندر کا جو ہوتا ہے نا، میں تو بچہ تھا اس وقت، مطلب 8-9 سال عمر تھی، لیکن جو F-16 کی گن خرش تھی وہ جو آپ کے جو نا وہ دل کو جا کے رکھتی تھی، تو وہ چیز ایک سامنے اجاگر ہوئی. فرسٹ ٹائم نے F-16 کو ان ایکشن دیکھا. تو ضیاء صاحب جو تھے وہ اس زمانے پہ اس حساب سے جو ہے نا دور اندیش نکلے. انہوں نے کیا کیا؟ Now again this is the kind of report you can never confirm from anyone, and any official would deny that one. Reportedly 80s میں ہمارے 3 جہاز کریش ہوئے، 3 F-16s. پہلا جو تھا اس کو سور نے ٹکر مار دی. نائٹ فلائنگ ہو رہی تھی تو سرگودا ایئر بیس پہ انہوں نے جیسے ہی وہ اپنی پاور فل کی تو درز ہوا، کوئی پھر ڈز آیا انڈیا نے پتہ لگا جناب کہ خیر وہ دونوں پائلٹس ایجیکٹ کر گئے، لیکن جہاز جو ہے نا وہ ریٹرن آف ہو گیا. ریٹرن آف مینس کہ تباہ ہو گیا. تو یہ ہماری پہلی کچھ 1986 کی بات ہے. یہ تب پہلا ہمارا کریش ہوا. یہ سر کیسر طفیل جو ہیں ایئر کمانڈر ریٹائرڈ، سر کیسر طفیل لیجنڈری پائلٹ جنہوں نے پہلا مشاق بھی اڑایا تھا. اور آئی تھنک جب T-37 کی انڈکشن تھی تب بھی پائنیئر پائلٹس میں تھے. سو جو پہلے جو کورس شروع کا تھا اس سے پہلے جو ہارورڈ اڑایا کرتے تھے ہم لوگ. تو انہوں نے وہ رپورٹ کیا ہوا کہ اس سے پہلے اس کے بارے میں بڑی رپورٹس آئی تھی سرگودا بیس کے بارے میں کہ بہت سارے جنگلی سور آئے تھے، تو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دیٹ، لیکن کسی نے اس پہ کوئی کام نہیں دھرا. اتنے پیسے نہیں تھے بھائی، اتنی بڑی دیوار کون بنائے. بٹ after that incident, of course, they had to build like 7 feet tall wall around the runway area, اور کچھ 11 کلومیٹر وہ وال ان پیریمیٹر. آپ سے کہہ رہے ہیں پیریمیٹر کیا ہوتا ہے؟ پیریمیٹر اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں. اوکے، اس کی جو ساری جو لینتھ تھی تو وہ ان کو پھر بنانی پڑی، پھر پیسے لگانے پڑے. تو اس طرح انہوں نے انسیڈنٹس کو روکا. دوسرا ہمارا ہوا تھا ایک جب ہمیں سوویت یونین کے اگینسٹ لڑنے کے لیے ہمیں 16 ورنہ امریکہ میں کہاں دینے 16 کہاں دینے تھے. تو وہ ہم نے جب ان کو بتایا کہ بھائی ہمارے پاس تو یہ جو ہم ٹریننگ کیمپ بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ افغانستان بارڈر کے پاس جن پہ مجاہدین کو ٹرین کیا جاتا ہے، تو ان پہ سوویت سے آ کے جناب بمباری کر کے جاتے تھے. تو ہمارا رسپانس ٹائم جو تھا وہ اوور 3 منٹس تھا اس وقت، کیونکہ F-7 تھے ہمارے پاس، میراجز تھے، F-6 تھے، اور تو کوئی جہاز نہیں تھا ہمارے پاس. سیبر جو تھے وہ ریٹائر ہو چکے تھے، F-104 وہ ریٹائر ہو چکے تھے. تو ہمارے پاس یہ چائنیز تھے جہاز اور ایک فرینچ جہاز تھا. تو دیٹس وائی دا US gave us the F-16s کہ بھائی چلو بھائی. تو ضیاء صاحب اس میں چلاک نکلے. تو دوسرا جو انسیڈنٹ تھا وہ تھا کہ جہاز جو ہے وہ ایک
سوویت سے جب اٹیک کیا تو F-16 اڑے، اور اس میں غلطی سے جو ہے نا جو فارمیشن میں بیک پہ تھے، جو فارمیشن جو ایک تو لیڈ ہوتا ہے نا، جو آپ کا مین جو لیڈر ہو گیا، اور اس میں جو ونگ مین ہوتا ہے، تو ونگ مین کے سائڈ ونڈر نے آٹومیٹکلی یا ایکسیڈنٹلی اس نے وہ جو ایمرام مسل ہے وہ شوٹ کیا، اور وہ جا کے لگ گیا لیڈ کو. فلائٹ شاہد تھے شاید، یہ نام تھا ان کا. تو ان کے جہاز کو وہ ہٹ کیا، ہی ایجیکٹڈ سیفلی، لیکن جہاز ریٹرن آف ہو گیا. تو یہ دوسرا انسیڈنٹ تھا، فرینڈلی فائر میں مارا گیا، ایک سور سے مر گیا. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کا ریکارڈ انڈین ایئر فورس سے تو اچھے سور ہیں. انہوں نے پاکستان ایئر فورس کا جہاز گرا دیا، اس سے تو ایک بھی نہیں گرا مارا. We could say that proudly. تو پراؤڈلی کیا کہہ سکتے ہیں، سور سے مار گاری. لیکن انڈیا سے مار نہیں کھائیں گے ہم. تو یہ سیکنڈ انسیڈنٹ تھا. تیسرا انسیڈنٹ جو تھا وہ تھا سرگودا ایئر بیس پہ برڈ ہٹ کے بارے میں کہا گیا. اب اس کے بارے میں آپ کو کہیں بھی کوئی نیوز نہیں ملے گی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اچھا یہ رپورٹ جو 1989 میں وجہ صاحب کی جب ان کی C-130 میں جب کریش ہو گیا تھا تو کہا ہی جاتا اس کے بعد. لیکن اس زمانے میں بھی بیک ان ٹائمس میں نے خود جنگ نیوز پیپر میں جب پڑھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک جہاز کریش ہوا تھا گلگت بارڈر کے پاس. اب اس کے بارے میں جو اس زمانے میں افواہیں یہ تھیں کہ کیونکہ 86 میں ہم پروگرام پر سائن کر چکے تھے اس کا K-8 کا سیبر 2 تھا یہ، یا کیا کہتے ہیں اس کو، دوسرا نام کیا تھا اس کا، سپر 7 کے نام سے. تو اس کا یہ پروگرام 1986 میں اس کی بنیاد جا سب ڈال کے چلے گئے تھے. اب چونکہ چائنیز جو ہیں وہ سوویت سے انفلوئنسڈ ہیں، تو ان کے تمام جہاز اس وقت تک تھے وہ سارے کے سارے سوویت کاپی تھے. شنیانگ 5 جو FT-5 ہے وہ دیکھ لیں آپ، FT-6 دیکھ لیں آپ، FT-7 دیکھ لیں آپ، تینوں کے تینوں جہاز جو تھے وہ سوویت کاپیز تھے. MiG-21 کی، MiG-16 کی، اور MiG-11 تھا، پتہ نہیں کون سا تھا جو FT-5 تھا. شنیانگ 5 میں کہتے ہیں میری سٹی کا ہے، جس سٹی میں میں پہ رہتا ہوں. اور پاکستان کہتا تھا کہ نہیں، ہم نے وی نیڈ سم تھنگ سملر ود F-16. سو الیجڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جہاز نے وہاں پہ لینڈ کیا، اور اس کی ریورس انجینئرنگ تو نہیں کی گئی، لیکن اسی طرح کا جہاز چائنا نے بنانا سٹارٹ کیا اس زمانے میں، which ended up in JF-17 at the end. تو دور میں پہلا پروٹوٹائپ بنا اس کا، وہ آپ نے دیکھ لیا اس کی لکس کس قسم کی ہیں. اور چائنا کا کوئی جہاز اس سے پہلے اس قسم کے لکس والا نہیں تھا. سارے کے سارے تھے وہ سوویت لگتے ہیں. مگ لگتی ہے ٹیکنالوجی، یا پھر سو ٹیکنالوجی لگتی ہے، دیٹس اٹ. لیکن JF-17 ایک واحد جہاز ہے جو لگتا ہے F-16 کی طرح. اور K-8 بھی دیکھیں آپ، سائڈ سے اگر آپ اس کو دیکھیں، ببل کینوپی اس کی ٹھیک ہے، اسی طرح کی نوز ہے، سنگل انجن ہے. ونگس تھوڑے سے ڈفرنٹ ہیں. F-16 کے ڈیلٹا ونگز ہیں، اس کے تھوڑے سے سویپٹ بیک ونگز ہیں. سو یہاں پہ تھوڑا سا کوئی ڈفرنٹ، چھوٹے بڑے ڈفرنس ہیں، ناٹ مچ. تو جس وقت یہ پاکستان نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد جیسے ہی سوویتس نے اگست 1988 میں اپنا انفلا کمپلیٹ کیا افغانستان سے، تو اس کے بعد پھر آپ کے آگے جارج ڈبلیو بش صاحب آگے، اور آتے ساتھ ہی انہوں نے دسمبر 90s میں پریسر امینڈمنٹ کا اطلاق کر دیا، اور پاکستان میں تمام چیزوں کی سپلائی رک گئی. حالانکہ اس وقت تک ہم کوئی 70 کے قریب نئے F-16 لے رہے تھے، اور ان کی پیمنٹ بھی ہم نے فل کر دی تھی. $650 ملین بنتی تھی، کچھ طرح کا کوئی حساب تھا، اور وہ بھی انہوں نے روک دیے. جس کی بعد میں ہمیں مشرف دور میں جا کے 2006 میں جا کے انہیں گندم دی. ہمیں امیجن کریں کہ F-16 کے پیسے ہم نے دیے، اور بعد میں انہوں نے 10 سال بعد ہمیں گندم دی اس کے بدلے. اور ہم خیر دس از واٹ دا US ڈز. وہ ہم پہ لگ گئی، سینکشنس لگ گئی 90s میں. اور پھر 91 میں جب سوویت کا بھرپور انخلا ہوا، تو پھر کمپلیٹ سینکشنز لگا دی پاکستان پہ کہ ہم نیوکلیر پروگرام بنا رہے ہیں. پہلے اسی کی کار سی تو نہیں پتا سی، ہر پتہ تو ان کو تھا، بٹ وٹ ایور. انہیں ٹرائی وہ سے کی، اسرائیل میں ٹرائی کی دفعہ ہمارا اڑانے کی، وہ الگ کہانی ہے. لیکن دس از واٹ آئی ایم سیئنگ دی ہپوکریسی آف دی US، کہ جب ان کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہم اپنے کو کھوتا تو نہیں کہتے، لیکن وہ کھوتے کوئی پروگرام. ویسے ان کا ویسے جو ان کے دو ہی نشان انتخابی، ایک ایلیفنٹ اور ایک کھوتا ہے. تو کھوتے کوئی پیو بناتے ہیں. تو ہم تو پھر جب کھوتے سے اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں باپ نے کوئی مذاکرہ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی کام پورا ہوا تو چلو بھائی
چھڑی کراسی ٹیشو پیپر اٹھا کے پھینک دیا اور الٹا سیکشن لگا دی. اس کا جو ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہوا کہ یہ پرزے آہستہ آہستہ ہم یہ جہاز کی مینٹیننس کے لیے آپ کو پرزے ریپلیس کرنے پڑتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایونچولی منتھلی، کچھ کوارٹرلی، کچھ اینولی، کچھ بائی اینولی، تو وہ پرزے کم ہوتے گئے. F-16 کو تو بگ بلو آیا اور اس کے بعد T-37 کو بلو آیا کیونکہ وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ٹرینر جہاز تھے اور وہ تو ڈیلی فلائی کرتے ہیں. F-16 تو چلے کبھی کبھی فلائی کر رہے لیکن یہ تو ڈیلی کا کام تھا کیونکہ کیڈٹس جو انہوں نے ڈیلی فلائی کرنا ہوتا ہے. سو دس از واٹ ہیڈ ہیپن. اب ہمارے پاس 92 میں آ کے جولائی 92 میں کیونکہ انہوں نے جب کیلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس جہاز نہیں تھے پائلٹس کو ٹرین کرنے کے لیے، تو ایئر فورس نے انڈکشن پائلٹس کی اسٹاپ کر دی. جب یہ انڈکشن اسٹاپ ہوئی 1992 جولائی میں آخری کورس نے رپورٹ کی، یعنی جنوری میں انڈکشن اسٹارٹ ہوئی 92 میں اور جولائی میں انہوں نے جا کے رپورٹ کی 98 GDP نے. اور اس کے بعد پھر 92 کا جو سیکنڈ سیمسٹر ہوتا ہے اس میں کوئی انڈکشن نہیں ہوئی. 93 کا فرسٹ کوئی انڈکشن نہیں ہوئی، 93 کا سیکنڈ کوئی انڈکشن نہیں ہوئی، اور جا کے چوتھے سیمسٹر میں یعنی کہ 2 سال بعد پھر ہمیں ایئر فورس کو خیال ہے کہ یار اس طرح تو کام نہیں چلے گا. تو اس دوران جو تھا 92 میں نواز شریف صاحب کا دور تھا اس وقت، تو انہوں نے بھی پھر پش کیا اور اس وقت پھر پاکستان ایئر فورس نے چائنا کو پش کیا کہ بھئی یہ جو سپر 7 ہے یا جو سیبر 2 ہے وہ تو ایک ایئر کرافٹ بڑا ہے لیکن ہمیں اس وقت لائٹ ٹرینرز چاہیے، کسی بھی قیمت پہ ہمیں جیسے تیسے کر کے آپ بنا کے دیں. تو ایئر فریم تو خیر اس کا بنا ہوا تھا، ہوم ٹو 8 کا ان کا اپنا پروجیکٹ تھا، ہوم ٹو 8 چائنیز پروجیکٹ تھا، تو اسی کو انہوں نے پھر جو ہے نا پھر نیا ایئر فریم پاکستان کے مطابق ڈیزائن کیا گیا اس کو، اور یوکرینین انجن ہم لے کے آئے، یوکرین سے انجن لیے اور وہ اس میں فٹ کیے جو پہلا پروٹوٹائپ تھا. تو 92 میں پہلا پروٹوٹائپ بن گیا اس کا 1992 میں، یعنی یہ 86 کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ ایک آپ کا ماسٹر پروجیکٹ چل رہا ہے سپر 7 کا یا سیبر 2 کا، وہ ماسٹر پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے درمیان پھر ایک دم یہ کٹ کر کے جو ہے نا بیک ان 90s جیسی پریسر امینڈمنٹس انٹیکٹ ہوئی ہم پہ، جیسی وہ ان کا اطلاق شروع ہوا تو یہ اس کو پروٹوٹائپ دوسرے والے پہ بنا دیا کہ ہمیں چھوٹا ٹرینر بھی چاہیے جو کہ ہمارے یہ T-37 کو جو ہے نا وہ اوور کم کرے. یہ اسے بینظیر صاحبہ کا دور تھا. تو ان ہمارے ماشاء اللہ حکمرانوں نے کبھی بھی کم از کم پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور نو میٹر اٹ واز بے نظیر بھٹو، اٹ واز نواز شریف، اٹ واز مشرف، اٹ واز جنرل ضیاء الحق، ہمارا جو دفاع ہے اس کو ناقابل تسخیر بنانے میں ان ہستیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور بڑے بھٹو صاحب ہو گئے، ٹھیک، اس سے پہلے جنرل ایوب صاحب ہو گئے، اے خان صاحب کی بات نہیں کرتا، وہ میری طرح کے تھے. تو اینی موو آن. تو اس وقت جب پروگرام جب کمپلیٹ ہو گیا تو پہلا ان کا کرنل ینگ یاؤ نام تھا ان کا، انہوں نے اس کی پہلی جو پروٹوٹائپ تھا 1992 میں وہ فلائی کیا، اس کو کراکرومیٹ کا نام دیا ہوا تھا اس وقت. تو ان کا یلو پینٹ ہوتا ہے، وہ اس نے فلائی کیا، اس میں وہ سب اسٹالز، پنز اور یہ جتنے بھی ڈیپ مینوورنگ ہوتی ہے ساری اس میں چیک کرتے ہیں، جہاز کو اس کی لمٹس پہ لے کے جاتے ہیں. 0.9 ماک ہے، یعنی اسپیڈ آف ساؤنڈ سے تقریباً 0.1 ماک کم ہے یہ، تو بہت ہی ایفیشینٹ. T-37 سے مچ فاسٹر، ٹھیک ہے، سپر سونک نہیں، سب سونک تھا. تو وہ سارا انہوں نے ٹیسٹ کر کے تو انیشلی انہوں نے 4 جہاز بنائے اس وقت، جس کا سیریل نمبر تھا 001، 002، 003 اور 004. یہ ان کے پہلے جو پروٹوٹائپس تھے یہ وہ تھے. یہ چائنا میں ہی تھے، چائنا میں ان کی ٹیسٹ فلائنگ ہوتی ہے کیونکہ ٹیسٹ فلائنگ کے لیے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تھاؤزنڈ آف آورز، اور ٹیسٹ پائلٹ ہی اس کو ٹیسٹ فلائی کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ، اور دے نو کہ میں نے جہاز کو کس لمٹ تک لے کے جانا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ پھڑکے گا، کہاں پہ یہ تھرتھرائے گا، یا کہاں پہ اس میں جو ہے نا وہ اس کا ایئر فریم ارادہ ہو، اتنی اس پہ اسٹریس پور کرتے ہیں. یعنی یہ گو بیانڈ دا لمیٹیشنز ٹو نو واٹ دی ایکچوئل لمیٹیشنز آر. پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا. تو وہ جس وقت ہو گیا، پھر 92 میں جب پی ایم پہ سینکشنس لگ گئیں تو پھر انہوں نے اس کی پروڈکشن سٹارٹ کی. تو پہلا بیچ جو تھا وہ 6 جہازوں کا، 801، 802، 803، 804، 805 اور 806، یہ پاکستان کو ہینڈ اوور کر دیے گئے مارچ 94 لیجڈلی، جو کہ ہم نے دیکھے جولائی 1995 میں رسال پور اکیڈمی میں. سے پہلے کون سی بیس پہ تھے ہمیں آئیڈیا، مجھے لگتا ہے کہ پہلے کسی بیس پہ تھے، یہ ڈائریکٹلی ادھر ہی آئے تھے. اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں.
تو جب یہ انڈکٹ ہو گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے، اب ہونا تو یہ چاہیے اصولی طور پہ کہ اگین جب بھی کوئی نیا جہاز آتا ہے تو اس پہ ٹیسٹ پائلٹس جو ہوتے ہیں جن کا ایکسپیرینس تھاؤزنڈ آف آورز ہوتا ہے وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جب بھی اس کو ایک ایئر فورس سے دوسری ایئر فورس میں ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. جس طرح بھی ہم نے JF-17 بیچے ہیں تو اس سے پہلے وہاں کے جو ایکسپیرینس پائلٹس ہیں وہی اس کو اڑائیں گے. تو ادھر بھی یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ پہلا جہاز پاکستان چائنا کے اشتراک سے 25% پاکستان کی انویسٹمنٹ تھی اور 75% ان کی تھی. کنسٹرکشن اور مینوفیکچرنگ میں 85% چائنا کا تھا اور 15% پاکستان کا. پاکستان نے اس کا نول ڈیزائن کیا تھا، کچھ اور ایئر فریم میں کچھ تبدیلیاں کروائی تھی. تو یہ اس وقت انیشلی، اب تو خیر ہمارا 100% جو ہے وہ کیٹ جو ہم پاکستان میں خود بناتے ہیں. JF-17 جو وہ تقریباً 70% پاکستان میں بنتا ہے، 30% سے کچھ جو ہیں وہ اسپیشلی انجن جو ہو گیا وہ سارے چائنا سے آتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس حد تک انڈیجنس اپنا جو ہے وہ پروگرام لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم راجز کو فلی ہم نے جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں لیا. پوری دنیا میں ایک ایئر فورس ہے جو راجز اڑا رہی ہے، راج 5 اینڈ دیٹ از پاکستان ایئر فورس. اینڈ اسٹل اٹس ناٹ اے فلائنگ کافن ایز ان انڈینز MiG-21. تو جس وقت جب یہ 6 جہاز ہمارے پاس آ گئے، اس کے بعد 2 پھر بعد میں بھی آ گئے تھے، اگست میں 2 اور آ گئے، تو 8 ہمارے پاس جہاز اب آ گئے. اب آتی ہے باری ہماری. اب دیکھیں قسمت کے مارے کہ فارچونیٹلی ہم آرڈر کے سلیکٹ ہوئے اور ہم نے ہی جہاز کو ٹیسٹ کرنا تھا. اب یہ جہاز کھڑے ہیں، ہم لوگ رپورٹ کر دی ہے. میں جس طرح بتایا کہ میں کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ پہلے ہمارے پاس سال سے پہلے مطلب 94 میں آ چکے تھے. اس کا ریزن یہ تھا کہ اس جہاز کی چیک لسٹ ہی نہیں تھی. چائنیز میں تھی آف کورس، لیکن ہمیں چائنیز پڑھنی نہیں آتی، نہ ہمارے کسی انسٹرکٹر کو آتی ہے. اور اس زمانے میں چائنیز کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کو بتائیں کہ کیا کیا ہے. میں لڑی بتا رہا ہوں، میں 1997 میں چائنا میں آؤں اینڈ اسٹل دے ہیڈ اسٹرگلس. میرا کافی ٹیکنیکل اسٹاف سے بھی واسطہ پڑا، لیکن اپنی فیلڈ میں بہت اچھے تھے، لیکن ان کو انگلش میں بولنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی. اور یہی پرابلم تھی کہ انگلش کی کوئی چیک لسٹ تھی نہیں. تو ہمارے انسٹرکٹرز نے اس وقت جولائی اگست کے درمیان انہوں نے پھر اس کی چیک لسٹ بنائی کہ جہاز کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے. اور پورے کاکپٹ پہ جو انگلش لکھی گئی تھی وہ سارے ہمارے پائلٹ سے کارنامے تھے. انہوں نے کہ یہ فیول پمپ کون سا ہے اس کا، بھائی کنورٹر کون سا ہے اس کا، انورٹر کون سا ہے اس کا، جناب انجن سٹارٹ بٹن کون سا ہے، ایمرجنسی لائٹس کون سی ہیں، ان سب کی جو مارکنگ جو کی تھی ہمارے پائلٹس نے کی تھی. یہ ٹریننگ کے لیے جب گئے تھے نانچانگ، تو وہاں پر جب ٹریننگ کے دوران پھر جو ان کو نظر آتا تھا پھر اس کو کاکپٹ لے آؤٹ پہ لکھتے جاتے پھر جب پاکستان پہنچایا جہاز تو اس سے پہلے اس کا انگلش کاکپٹ لے آؤٹ بن چکا تھا. ورنہ چائنا میں یہ چائنیز میں یہ سارا کچھ ابھی بھی چائنیز میں کاکپٹ لے آؤٹ چائنیز لینگویج میں. تو وہ اس میں بندے کو بٹھا دیں، اس کو پتہ پتہ نہیں کون سا سوئچ کون سا کس قسم کا کام کر رہا ہے. تو اینی ہو ہم نکل گئے. تو وہ چیک لسٹ بنی، کوئی ایمرجنسی پروسیجر نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے. جہاز کی لمیٹیشنس کیا ہیں یہ تک نہیں پتہ تھی. وہ خیر انہوں نے کچھ تو بتایا ہوا تھا ان کو، لیکن ہم جب تک خود اس کو ٹیسٹنگ کرتے تو وی ڈو ناٹ گیٹ سیٹسفائڈ. تو اب ہماری شامت ہے جو کیڈٹس تھے. میں نے بتایا کہ یہ چونکہ سپر سونک سے ایک درجہ کم سب سونک ہائیسٹ سب سونک جہاز ہے، اس کی سپیڈ جو ہے، تو اس لیے اس پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو جی سوٹ لازمی پہنا. اور جی سوٹ ہر بندے کے سائز کا بنتا ہے، وہ آپ کسی دوسرے کا دھارا پکڑ کے نہیں کر سکتے. جو پہلا مشن تھا اس میں تو میں ادھار ہی پکڑ کے دیا، لیکن وہ جب دیکھا میرا تو بالکل گھاگرے کی طرح بنا ہوا تھا. یہ میں نے 2 لیئرز دے کے نا اس کو میں نے باندھا ہوا تھا. ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اتنی چیز انہوں نے ہمیں پہلے مشن میں پول نہیں کروائیں، لیکن وٹ ان دا فیوچر. تو خیر وہ میں نے بتایا کہ ہم آرڈر دے دیا تھا اور وہ اٹ واز آن دا وے. تو جس وقت ہماری فلائنگ اسٹارٹ ہوئی تو پہلے 1-2 مشن میں ہم نے ادھارے جی سوٹ پکڑے، کیونکہ اس وقت پہ صرف سرکٹ فلائنگ ہی ہونی تھی. تو اس میں آپ کو ایکسٹرا جی سوٹ پول نہیں کرتے، تو جی سوٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی، صرف آکسیجن ماسک ہے آپ کا. تو وہ آپ نے اسی طرح جی سوٹ کے بغیر ہم لوگ آئی پیز کا تو اپنے وہ کیونکہ وہ تو اسکواڈرن سے آتے ہیں تو ان کے پاس اپنے جی سوٹس ہوتے ہیں، بلٹ ان جی سوٹس ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہر جہاز میں لگ جاتے ہیں. سو دے ہیڈ دیئر اون بٹ وی ڈنٹ ہیو دیم. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے جناب کرو روم میں، آ گئے جناب 2 انسٹرکٹرز نے. مجھے یاد ہے ایک سر علی تھے اور ایک سر شاہد. انہوں نے کہا اچھا ہمارا اصول یہ ہوتا تھا کہ میرا اس وقت جو کورس کا میکسیمم جو پارٹ تھا دے ور فلائنگ مشاکس، کیونکہ اس پہ نیویگیشن اور انسٹرومنٹ فلائنگ کر رہے تھے. تو ایف ایس ٹی دے کنٹینیوڈ انسٹرومنٹ فلائنگ اینڈ
navigation flying on Mashak aircraft. Otherwise, they would have run on jet engines, but ہمارے پاس کوئی جیٹ پورے تھے نہیں 337 تو اس لیے انہوں نے 30 گھنٹے وہاں پہ کروا کے پھر ان کو جیٹ پہ کنورٹ کروایا. تو ہم لوگ سب سے پہلے 8 بندے جو جیٹ پہ کنورژن سنگل انجن جیٹ پہ ہم لوگ کنورژن کر چکے تھے. اس لیے ہمارے سینئرس تھے 337 پہ جو فلائنگ کر رہے تھے 98 GDP والے. 97 تھی اس وقت وہاں پہ کہ نہیں 97 گریجویٹ ہو گئی تھی. اور نو 97 GDP تھی فائنل ٹرم میں, 98 تھی سیمی فائنل ٹرم میں, اور ہم لوگ تھے 2 پٹی میں 2 ٹیپ پہ. اور 2 ٹیپ سے ہم نے جمپ کیا تھا ڈائریکٹ سیمی فائنل. نہیں ٹھیک ہے 97 گریجویٹ ہو گئی ہے, 98 از ان فائنل ٹرم, 99 از ان سیمی فائنل ٹرم. اور ہم لوگ 98 کے 8 لڑکے K8 فلائی کر رہے ہیں, رن وے یوز کرتے ہیں 337 کا. اور 98 کے جو 25-26 کیڈٹ تھے وہ 337 فلائی کرتے, وہ بھی رن وے یوز کرتے. وہ تو ٹائمنگ ڈفرینٹ رکھی تھی نے. اور صبح 9 سے 10 اگر 337 کا ٹیک آف ہے تو ہمارا آتا تھا 10 سے 11 بجے. تو اب اس دوران PFT تو بالکل زیادہ بلڈنگ ہے تو وہ سارے لوگ تھے. 337 کا جو کرو روم تھا وہ زیادہ تھا, تو ہمیں K8 والوں کو زیادہ کرو روم دیا ہوا تھا. کرو روم جس میں کرو بیٹھتا ہے. تو ہم مزے میں اس میں بیٹھے ہوتے تھے. تو اس کے ساتھ ہی چھوٹا کمرہ ہوتا تھا, تو اس میں جا کے لڑکے نیپ اپنی کرتے سوتے تھے, ریسٹ مارتے تھے. اب سارے کے سارے اس کمرے میں ریسٹ مار رہے ہیں. میں اور میرے ایک ریلیگی تھے ہمارے 45 سے ریلیگیٹ ہو گئے تھے. انہوں نے برانچ چینج کی تھی, GDP میں آ گئے تھے. سر فیصل ان کو ہم کہتے ہیں, بڑے 99 کے وہ گریجویٹ ہیں. تو وہ اور میں نا ہم کرو روم میں بیٹھے پکڑے گئے. انسپکٹر صاحب آئے, انہوں نے کہا وہ باقی کدھر ہیں. اب ہم ان کو کیا بولیں گے, وہ سو رہے ہیں. سر کوئی ٹی روم میں, ہماری ٹی بار بھی ہوتی تھی جہاں پہ آپ کو ملتے تھے وہ کیکس وغیرہ پیسٹریاں وغیرہ ملتی تھیں میرے ساتھ, چائے وغیرہ. میں کچھ ٹی بار میں 1-2 گھنٹے باتھ روم میں گئے ہوئے ہیں. اچھا تم تو فارغ ہو. اب ہم کیا کہیں, ہاں نہیں سر ہم نہیں فارغ ہو. کہتے آ جاؤ. چلو وہیں پر انہوں نے بورڈ پہ نام لکھے ہمارے آگے. اب مشن کا نام انہوں نے کیا لکھا جی, BFM. میں اور فیصل دیکھ رہے ہیں دوسری کی طرف کہ یہ BFM یہ وہی ہے جو مطلب یہ اب ہوتا ہے بیسک فائٹر منوورنگ, جس میں جو ڈاگ فائٹ ہوتی ہے نا وہ ابھی انہوں نے وہ ٹیسٹ کری تھی. ڈاگ فائٹ میں تو آپ فل ٹائم انڈر جیز رہتے ہیں, دوسرے جہاز کے پیچھے آنا ہوتا ہے. تو وہ اب ہائی یوز ہے, اسپلٹ ایس ہے, لو یو جو بھی جتنے بھی منورز کے نام ہیں وہ سارے اوپر وہ ہائی جی, یعنی کانسٹنٹلی آپ 5 سے 6 جیز کے انڈر رہتے ہیں. ہیومن لمیٹیشن یا 6 جی سے اوپر کی نہیں ہے. 7 to 9 جیز میں بندہ فینٹ ہو جاتا ہے اگر پراپر منورنگ جو آپ کے فیس میں وہ نہ کرے. ہمارے پاس جی سوٹس نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ چلو ابھی پہنچو جہاز پہ. ہم نے کہا سر ہمارے جی سوٹس نہیں ہیں, کیونکہ میں سمجھ آ گئی BFM ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں, ہم ہاتھ تھوڑا رکھیں گے. یہی انہوں نے کہا. ہم لوگ اچھا. میں اور فیصل ڈبل کرتے ہیں ہم پہنچے. جہاز کی پری فلائٹ انسپیکشن دی ہم نے. آ کے کاکپٹ میں ہمیں پیچھے پہ بٹھا دیا. ٹرینوں سے فرنٹ پہ IP بیٹھے ہوئے. اور یہ کوئی میرا CD5 تھا, 5واں مشن تھا K8 پہ. یعنی اس سے پہلے 4 مشن سرکٹ میں فلائی کیے تھے. تو یہ 5واں بس آؤٹ آف نو ویئر انہوں نے آ جائیے. میں اور سر فیصل پہنچ گیا. خیر ابھی ہم نے فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ 2 جہازوں کو اکٹھے ٹیک آف ہوتے دیکھا, کیونکہ وہ لیڈ میں تھے اور میں ونگ مین, یعنی میرا انسٹرکٹر مجھ سے آگے بیٹھا ہے اور اس کا انسٹرکٹر وہاں پہ بیٹھا ہوئے, پیچھے فیصل صاحب بیٹھے ہوئے, ادھر میرے انسٹرکٹر بیٹھے ہوئے, ادھر میں بیٹھا ہوں. تو وہ دونوں جہازوں نے اکٹھے فارمیشن میں ٹیک آف کیا. فرسٹ ٹائم فارمیشن میں دیکھی وہ. خیر ایریا میں گئے. اب یقین کریں کہ جو بجھار جہاز کا پروسیجر ہوتا ہے خاص ایریا میں جانے کا, کہ کون سی ہائٹ پہ کس جگہ پہ جا کے کدھر مڑنا ہے, اور سرکٹ میں بھی لینڈنگ کا بھی ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے. ہمارا یہ بھی تک سیٹ نہیں تھا ابھی تک. تو ہم بالکل مشاق کے سٹائل پہ اس کو فلائی کرتے تھے سرکٹ میں. یعنی ٹیک آف کیا, لیفٹ ڈاؤن پہ مڑے, پھر وہاں سے پیرل ڈاؤن پہ آئے, بیس لیگ پہ آئے, اور اسی طرح مشاق کی طرح بیس لیگ پہ پہنچ کے پاور آف کر کے جناب ٹرن مارا 30 ڈگریز بینک کے ساتھ اور لینڈ کر گئے. یہ تھا. حالانکہ T-37 کا پراپر پروسیجر ہے کہ T-37 پہلے ٹیک آف کرتا ہے, اس کے بعد وہ ڈاؤن وینڈ میں جاتا ہے, پھر آؤٹر ڈاؤن میں گھستا ہے وہ, پھر وہاں سے وہ 2 ٹرن لیتا ہے رن وے کے ساتھ پیرل ہونے کے لیے 45 ڈگری کی. پہلا 45 ڈگری کا ٹرن لے گا وہ, پھر اس کو دوسرا 45 ڈگری کا ٹرن لے گا, اینڈ دین اٹس گونا بی پیرل ود دا رن وے. پھر ہم رن وے کے اوپر آتے ہیں, اور پھر وہاں سے ہم جب رن وے ہمارا تقریباً ہاف تک پہنچ جاتا ہے
تو وہاں سے ہم جو ہے نا وہ روٹیشن کر کے انر ڈاؤن پہ آتے ہیں. انر ڈاؤن پہ آ کے وہاں پہ گیئر ذرا ڈاؤن کیے, فلیپس ذرا ڈاؤن کیے, اور جیسے ہی رن وے ٹچنگ اراؤنڈ 8 o'clock سے پاور آف کی, اور ایک ہی گو میں لینڈ کرتے ہیں. کیٹ میں یہ نہیں تھا, کیٹ میں بالکل مشاق والا ساتھ. مجھے اب کا نہیں پتا پروسیجر کیا ہے, لیکن اس وقت ہمارا یہ پروسیجر تھا. تو اینٹی مشاق میں جا رہے تھے. ایریا میں جب پہنچے ہم لوگ پہنچے پبی کے اوپر, کیونکہ پبی از کائنڈ آف بیٹر ایریا. یہ جو رسالپور کے نشہرہ کے ساتھ جو پبی کا ایریا, اس کے اوپر یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح, اس کے اوپر فلائی کر رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر. اور پھر جو انہوں نے اس میں وہ بریک آف کرتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ان کے پوری گیمز ہوتی تھی کہ کس طرح کون سا پہلے جہاز فرنٹ پہ ہوگا, دوسرا اس کے بیک پہ, تو اس نے اس کو جا کے لاک کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ, اور وہ جو انہوں نے جیز پول کی ہیں اس دن, اور ہم بغیر جیز سوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اتنے وہ ہمارا بالکل وہ جو جیز کو پل, جب جیز پول ہو رہی تھی تو آپ سانس نکالتے ہیں باہر, مطلب ناک بھی بند تھا آپ کا اور منہ بھی بند کر کے, کیونکہ ہمارا تو ماسک پہنا ہوتا ہے تو ہم اس کو تو یوز نہیں کر سکتے. تو وہ ہم نے پھر جو ہے اس کو, جیسے آپ کو قبض ہوئی ہو, تو وہ جو منور ہوتا ہے وہ جیز پریشر کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے تھرو اسی میں. اچھا, جب فیصل آگے ہو میں پیچھے ہوں, تو میں اس کو نہ اشارے کروں الٹے سیدھے. خیر وہ ہمارا شکر چاہ رہا تھا, ہم بھی میں شکر بھی لگا رہا دوسرے کے ساتھ, کبھی فنگر دکھا رہے ہیں دوسرے کو درمیان والی. تو وہ جب ہم آگے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, وہ پیچھے ہوتا تھا, تو میرا انسٹرکٹر بھی اس کو تو نہیں دیکھ سکتا نا, اور میں اس کو دیکھ سکتا ہوں, کیونکہ مجھے لیڈ والا جب انسٹرکٹر کہتا ہے کہ تم نے پیچھے جہاز کو دیکھتے رہنا, مجھے بتانا ہے وہ کس پوزیشن پہ. میں مجھے رپورٹ کرتا تھا 3 o'clock 4 o'clock 7 o'clock سر 9 o'clock ابو. اس طرح یہ میرا کام سر, ونگ میرا کام سر یہ تھا رپورٹ کرنا اپنے جو ہمارا کیپٹن فلائنگ تھا ان کو یہ بتانا بس کہ جہاز کدھر سے آ رہا ہے یا کس پوزیشن پہ ہے. ٹینل سیٹ میں کافی لمبی ہوتی ہے, اس لیے ان کو اتنا ان کا ویژن اتنا نہیں تھا بیک پہ, تو اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ رکھا ہوا. اس کا دوسرا ریزن یہ تھا, ابھی چونکہ رش میں بنے ہوئے تھے جہاز, تو چائنیز نے ماشاء اللہ اس وقت زمانے میں ایسی بڑی زبردست کستوری ماری تھی کہ جو انجن وارننگ لائٹ تھی وہ پیچھے والے کاکپٹ میں تھی. فرنٹ والے کاکپٹ میں انجن فائر وارننگ لائٹ تھی نہیں, انسٹال نہیں کی تھی چائنیز نے. تو اگر جہاز میں انجن میں آگ لگ جاتی ہے, ایک ہی انجن ہے اس کا, تو یو ہیو ٹو ایجیکٹ رائٹ اوے. اب جب فرنٹ پہ بیٹھے ہیں وارننگ لائٹ پیچھے, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے بھی وہ ہمیں ساتھ لے کے گئے تھے کہ بھائی اگر کوئی, کیونکہ لو منورنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو انجن پہ کافی پریشر پڑتا ہے, وہ اٹ کوڈ فلیم آؤٹ. تو انہوں نے اس لیے بھی میں لے کے, اس لیے میں قربانی کا بکرا بنایا. اور وہ انہوں نے وہ مشن کمپلیٹ کیا, اور کوئی ہم نے کیونکہ اچھا یہ کیونکہ K8 نے ریپلیس کرنا تھا F-35s کو ان میاں والی, اور یا پھر T-37 کو ریپلیس کرنا تھا ادھر رسالپور میں. تو اس لیے یہ اس کا بھی ٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ بیسک فائٹنگ مینوورنگ کے لیے کیسا ہے یہ جہاز. اس سے پہلے انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا, اور وہ ہمارے اوپر ہی ٹیسٹنگ وہ ہوئی. 2 مشن اڑائے تھے ہم نے BFM کے وداؤٹ جی سوٹ. تو جو حالت ہماری ہوئی تھی, کیونکہ ہم دونوں نے نیچے کسی نے الٹی نہیں کی, حالانکہ الٹی آ رہی تھی لٹرلی, اتنی چیز ہمیں بھول کی تھی. انہوں نے کی تھی, ہم تو بیچارے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, بس کنٹرول ایسے کر کے بیٹھے, دوسرے کو انگلیاں دکھا رہے ہیں یا الٹے سیدھے اشارے کر رہے ہیں دوسرے کو, جب بھی موقع ملتا. یعنی اتنے ہم جینگو بنے ہوئے تھے. تو وہ 2 مشن جو ہے نا وہ بڑے, خیر انہوں نے وہ اپنی جہاز کی میکسیمم, کیونکہ میں نے جب جی میٹر دیکھا تھا, جی میٹر جو ہے نا وہ اپنی آخری پوزیشن تک رہتا ہے, اس کو پنچ کر کے دوبارہ وہ 0 پہ آتا ہے. تو 7 Gs تک ہم نے پل کی, انہوں نے پل کی. تو 7 Gs, اور ہمارے جیسے فریشلی کیڈٹس جو جسٹ جن کا 50 گھنٹے وداؤٹ اینی جی سوٹ جو ہے وہ پروپیلر جہاز پہ ایکسپیرئنس ہے, تو دیٹ واز ایون کراسنگ ہیومن لمٹس, لیکن ہم وہ کر گئے تھے. تو اس پہ وہ ٹیسٹ ہو گیا. تو انہوں نے نیچے کے مجھے بتایا کہ یہ جہاز جو ہے وہ ریپلیس کر سکتا ہے F-35s کو. F-35s میں پرابلم کیا تھا کہ جن کی جو انجیکشن سیٹ تھی وہ رشین انجیکشن سیٹ تھی, اور اس میں وہ چھوٹا جہاز تھا, چائنیز کے لیے بنا ہوا تھا. تو اس لیے ہمارے جیسے عام جو پاکستانیوں کا جو ٹورسو ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے فرام سے ویسٹ آل دا وے ٹو شولڈر وہ کم سائز ہے, لیکن ویسٹ ٹل لیگز ٹل دا فیٹ لمبا سائز ہے. لیکن چائنیز کا الٹا حساب ہے, ان کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دھڑ بڑے ہوتے ہیں. تو چائنیز تو آرام سے فٹ آ سکتا ہے, لیکن ہمارے میں یہ پرابلم تھا کہ ہمارے جو نیز ہوتے تھے F-35 کے نیچے آئے تھے.
اس کے ڈیش بورڈ کے نیچے. تو جب آپ ایجیکٹ کرتے ہیں تو 1 سیکنڈ سے کم ٹائم میں جہاز کی سیٹ نکل جاتی ہے. تو آپ کے اکثر یہ ہوتا تھا کہ نیز جو ہیں وہ پائلٹس کے وہ اندر ہی رہ جاتے تھے اور دھاڑ جو ہے نکل گیا باہر. میرے ایک سینئر تھے 98 کے سر تنویر, انہوں نے کامیاب ایجیکشن کی تھی. وہ بتاتے ہیں میں سے ملا تھا اسکیم 3 میں آفٹر جب میں ایئر فورس چھوڑی, ان کو میڈیکل پرابلم آ گیا تھا تو انہوں نے ایئر فورس چھوڑ دی, پھر بعد میں پی آئی جوائن کری انہوں نے. وہ لٹرلی بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب ان کے جہاز میں انجن فیل ہوا F-35 کا, let me tell you how he said how he ejected. کہتے ہیں میں نے گھٹنے کیے ادھر آ رہے گھٹنے, کہتے ہیں گھٹنے میں نے اٹھائے اوپر اپنے اس طرح کر کے, اور یہاں سے پکڑا میں نے دونوں ہاتھوں سے یوں, ایک ہاتھ سے میں نے یک کیا ایسے میں نکلا ہوں. تو اس وجہ سے ان کا پاسچر جو تھا نا, ویٹ لیٹ می گو بیک, ایجیکشن کرتے ہیں آپ کا پاسچر بالکل اسٹریٹ رہے تاکہ جو پریشر جب نکلتے ہیں جو 20 Gs کا پریشر پڑتا ہے, 20 ٹائمز ویٹ آپ کا باڈی سے زیادہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کے ہیڈ پہ آئے تو وہ ایکولی جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہو. اگر آپ نے یوں انجیکشن کی تو سمجھا کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ اس کا پروگرام جو ہے نا وہ بڑھ جانا ہے. تو انہوں نے اپنے گھٹنے تو بچا لیے لیکن کمر نہیں بچا سکے, تو ان کو کمر کا پرابلم ہو گیا تھا. تو پھر میڈیکلی بورڈ آؤٹ ہو گئے, تو وہ نکل گئے. K8 میں جو تھی وہ مارٹن بیکن لگی ہوئی تھی, اور ان کا پاکستان نے اپنے ڈیزائن کے حساب سے بنایا تھا اپنے بندوں کے پیروں کے ذریعے. میرے تھا 6 فٹ آرام سے بیٹھا تھا اس میں, اور یعنی کینپی سے ہمارا کم از کم جو ہے نا وہ ایک اس کا ڈفرینٹ, کیونکہ اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں پیئرسر لگے ہوتے ہیں, چھرے لگے ہوتے ہیں 2. تو وہ پہلے چھرے جو ہیں وہ کینپی کو شیٹر کرتے ہیں اتنی اسپیڈ پہ, جب وہ جب لگتی ہے اس کو تو کینپی پھیتی رہتی ہے, لیکن ہم نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوتا ہے. سو دیٹس ہاؤ وی گیٹ آؤٹ آف دی ایئر کرافٹ. پھر اس کا ڈریگ شوٹ ہوتا ہے, وہ نکلتا ہے. تو خیر وہ اس کے لیے جو فائٹر کنورژن یونٹ تھا FCU ہمارا میاں والی کا, اس کے لیے تو اس کو فٹ کر دیا. اب آتے ہیں میرے اس پہ جب ہم نے فرسٹ ٹائم جب ہمیں پتہ لگا تو کہ اس وقت ہماری فیلنگس کیا تھی. فیلنگس ایک تو یہ تھے بہت پراؤڈ فیل کر رہے تھے کہ بھائی ہم وی آر دی اونلی 8 who got selected for this aircraft. لیکن ہمارا ایکسپیرینس جو تھا وہ تھا پروپیلر ایئر کرافٹ کا, پسٹن انجن کا. جیٹ تو کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں, دیکھے تو تھے لیکن کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو جب جیٹ انجن پہ آئے تو اس کی ہینڈلنگ بالکل جس طرح کبھی بتایا تھا کہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ہوتی ہے. تو یہ اب ایک پورا مائنڈ سیٹ آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے ایک, اور یہ آپ نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے ود ان سیکنڈس, ود ان لائک ڈیز. آپ یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو میں ہوں کی کر رہا ہوں, یہ تو مثلاً جس طرح رکشا چلانے والے کو مرسیڈیز دے دی جائے, ٹھیک ہے, تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا نا اس میں کنورژن میں. ہمارے پاس ہوتے ہیں 13 گھنٹے ٹوٹل. اچھا ہمیں اس پہ K8 پہ 20 گھنٹے دیے تھے سولو کرنے کے لیے, 13 نہیں, یہ واحد جہاز پہ میں 20 گھنٹے دیے تھے کہ بھائی 20 گھنٹوں بعد آپ سولو جائیں گے, 13 نہیں, تاکہ اب ٹیک یور ٹائم ماسٹر اٹ, اور ہمیں اس کی روز وہ پتہ چلے. تو کبھی نہ کبھی ہر دفعہ کبھی نہ کبھی ایریا میں جا کے اس کو ٹیسٹ کرتے تھے جہاز کو. اسپن میں کبھی نہیں ڈالا, حالانکہ مشاق کو تو ہم اسپن میں جب ڈالتے تھے کچھ بھی ایکشن پرفارم نہ کریں ایسے چھوڑ دیں وہ خود بخود ریکور ہوتا تھا, اتنا اسٹیبل جہاز ہے. اور T-37 بھی بعد میں جب میں نے فلائی کیا تو اسپن ریکوریبل تھا, لیکن K8 جو وہ اسپن ریکوریبل نہیں تھا, اس لیے اس کو اسٹال ہی نہیں کرتے تھے. اسٹال ہوتا ہے کہ جب ایئر اسپیڈ جو ہے آپ کی منیمم اسپیڈ پہ چلی جاتی ہے جہاں پہ زیادہ پوزیشن کرتے ہیں, فالس ڈاؤن, اسٹال تک نہیں کرتے تھے ہم کہ یہ کہ اسپن میں چلا گیا تو وی ہیو نو آئیڈیا, کیونکہ ہمیں چائنیز نے بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی اسپن ریکوری کا میتھڈ کیا ہے. میتھڈ تو سیم ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپوزٹ رڈر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ اسٹک جو ہے ہیڈ آف نیوٹرل کرتے ہیں, اور دین یو ویٹ, وہ پاور آف کر دیتے ہیں. تو دین یو ویٹ انٹل دا روٹیشن اسٹاپس اینڈ دین یو کم اپ آن دی ہورائزن. اب اس میں کتنا ٹائم لے گا یہ چائنیز نے نہیں بتایا تھا, تو وی ڈیڈنٹ ٹیک اے رسک آف پوٹنگ دیٹ ایئر کرافٹ ٹو اسپن. مجھے اب نہیں پتا آپ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن اس زمانے میں ہمیں تو سختی سے مانا کہ اس کو اسٹال تک نہیں کرنا. تم جب سولو پہ بھی جاؤ گے نا تو جیسی اسٹال وارننگ آئے بس دوسرا کام بھی نہیں کرنا, گو اراؤنڈ, اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے. پاور اپ, نوز اپ, واپس دوبارہ چکر لگا, 10 چکر لگا لو, اسٹال نہیں کرنا جہاز کو. تو یہ حالانکہ یہ کام ہوتا ہے ٹیسٹ پائلٹس کو, اور ہم 50 گھنٹوں والوں کو اس پہ بٹھا دیا تھا. خیر چلتی گئی فلائنگ. تو ہمارا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ اب اس میں جسے میں نے کبھی بتایا تھا کہ وہ جو جب پہلا مشن میں نے کیا تھا تو میں نے جب ایلرون رول مارا تو پھرکی کی طرح میں گھوم کے اور
جب میں نے روکا اس کو تو جہاز ایک دم رک گیا. اتنی اس کی وہ اتنا تابے دار ہوتا ہے جیٹ جو ہوتا ہے. تو اس سے جو فاسٹر ہوتے ہیں وہ تو اور زیادہ تابے دار ہوتے ہیں. یعنی اس میں سلائٹ آپ نے ان پٹ دی کوئی ویگرس قسم کی تو جہاز نے جو ہے نا وہ چکریاں مارنی ہیں. اس لیے آپ کو پھر کہتے ہیں کہ سوفسٹیکیشن لے کے ہیں اس میں کہ آپ نے اس کو پریم سے اڑانا ہے, محبت کے ساتھ اس کو مطلب بالکل اپنے جو ہے نا مشوق کی طرح رکھنا ہے اور اس طرح اپنے جہاز کو اڑانا ہے. تو جس طرح انہوں نے پہلا راؤنڈ جب مارا تو وہ میں تو سو ہی گیا تھا رستے میں. لیکن جب ہم نے بیسک فائٹنگ مینوورس کیے تو اس میں جو جہاز کی جو وہ تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو اس کی جو ریئیکشن تھا آن دی ان پٹس. میں نے بتایا کہ مشاق پہ ہم ان پٹ ڈال کے کوئی ایک آدھا سیکنڈ ویٹ کرتے تھے پھر اس کا ریئیکشن آتا تھا. ایئر فلو کی وجہ سے اسپیڈ کم ہوتی ہے. تو اس میں تو بھائی آپ نے اشارہ دیا, یہ تو 4 پوائنٹر ہی مارتا ہے. یہ ادھر مشاق بھی مارتا ہے لیکن اس کا 4 پوائنٹر زیادہ اچھا ہے. 4 پوائنٹر ہوتا ہے جو اسٹیشن لیول جاتے ہیں, پھر ایک دم 90 ڈگری پہ جاتے ہیں, پھر 100 ڈگری پہ, پھر 270 پہ, اور پھر اس کے بعد دوبارہ رول آؤٹ ہوتے ہیں. اور انورٹڈ فلائٹ بھی کرتا ہے. 8 سے 19 کی انورٹڈ فلائٹ بھی ہے, یعنی اس طرح تک فیول انجیکٹ ہوتا رہتا ہے. یہ ٹربو فین انجن ہے تو اس لیے ان کو وہ اینٹی گریوٹی کو پرابلم ہوتا ہے. مشاق تو 2-3 سیکنڈ ہی الٹی فلائی کرے گا اور اس کے بعد اس کا فیول گریوٹی کی وجہ سے فیول کٹ آف ہو جانا ہے اور پھر جہاز نیچے گر جانا ہے. تو اس لیے اس پہ ہم رسک لے سکتے تھے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ تھا, پھر اس کے بعد اچھا پھر اتنے ویگرس جہاز کے بعد آپ کو دوبارہ سوفسٹیکیٹڈ جہاز پہ کیوں لے کے آتے ہیں. اس کا ریزن صرف یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو 2 قسم کی ہینڈلنگس کے درمیان کس طرح ایکویلیبریم رکھنا ہے وہ آپ کو آ جائے. جب ٹائم آئے تو اسی جہاز کو T-37 کو یا K-8 کو یا F-16 کو یا F-17 کو یا پھر J-10C کو آپ نے یوز کرنا ہے مشاق کی طرح. پھر تو آپ نے بھاگنا ہے نا, پھر تو آپ نے جناب پھر اس وقت پھر جو ہے نا دیکھیں وہ پھر جو جی اسپول ہوتی ہے اس کے لیے پھر آپ کو جی سوٹ لازمی ہوتا ہے, وہ پریشر ہو جاتا ہے. تو یہ اس ایک مائنڈ سیٹ سے ٹوٹلی آپ نے دوسرے مائنڈ سیٹ میں آنا ہوتا ہے جس میں آپ کو سوفسٹیکیشن سکھائی جاتی ہے. پھر جب آپ جاتے ہیں میاں والی میں, وہاں پہ F-35 ہیں اور وہ بھی اسی طرح کا ویگرس جہاز ہے مشاق کی طرح کا. اور پہنچے کہ وہاں پر آپ کو پھر تھوڑا بہت جو ہے نا وہ فائرنگ کی ڈائیونگ سکھائی جاتی ہے. فائرنگ آپ کو اسی میں جا کے سکھائی جاتی ہے کہ کس طرح آپ کس طرح ٹارگیٹ پہ شوٹ کرنا ہے, کس طرح بام گرانے کے لیے کون سا اینگل ڈالنا ہوتا ہے, اور کس جگہ پہ آپ بام گرا کے نکلیں گے ورنہ بام آپ کو جا کے ٹکر جائے گا. کیونکہ جب اس کو ڈراپ کریں گے تو وہ گریوٹی کے ساتھ نہیں جا رہے نا, آپ کی اسپیڈ تو گریوٹی سے زیادہ تیز ہوتی ہے. تو دیٹس واٹ ہیپنس کہ آپ جب پل اپ کر رہے ہوتے ہیں تب آپ بام گراتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نیچے جا رہے ہیں سب بام بھی گرا دیا آپ نے, تو پھر یہی ہے پھر آپ کو ڈال لا کے پیچھے سے لگ رہے ہیں. تو اس قسم کی ٹیکٹیں سکھائی جاتی ہیں. وہ خیر FCU کا کام ہوتا ہے. لیکن بار یہ میں بتا رہا ہوں یہ جو مائنڈ سیٹ کی جو کنورژن ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو مینٹلی ریڈی ہونا ہوتا ہے. اگر مینٹلی ریڈی نہیں ہے اس کے لیے تو پھر دین یو کی ناٹ گو تھرو دس ٹرانسفارمیشن آف ٹرانسفرنگ فرام ون ایئر کرافٹ ٹو اندر ایئر کرافٹ, اینڈ اگین یو اونلی 13 آورس. اب یہ سنگل انجن اتنا اسٹرانگ جہاز, اس کی ہینڈلنگ بھی ڈفرینٹ تھی. اب مشاق کا جیسے میں نے بتایا کہ جیسے ہی ہم اس میں پسٹن انجن میں پاور دیتے تھے تو اس کی جو پروپیلر کی پاور تھی وہ فوراً ہی ونگس کو پہنچ جاتی تھی, اور مشاق جو تھا وہ اس کو ہم ریڈر کنٹرول کے ذریعے لے جاتی. اس میں ذرا سا نہیں تھا, یہ تھوڑا سا ہیوی ہے, ٹھیک ہے. اس کا انجن ہم اس انداز میں کھول نہیں سکتے, آئیڈل بھی رہتا ہے جب ٹیکسی کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا مطلب 5% ہم بنا کے رکھا ہوتا ہے. 10% رکھیں تو پیچھے بندے جل کے بھسم ہو جائے جو بھی پیچھے گزرے, اس لیے اس کو 5% بھی رکھ کے ٹیکسی آؤٹ کیا جاتا ہے. تو پھر اس میں ہائیڈرولک جو ہے نا وہ پریشر دیا جاتا ہے ریڈر کنٹرول کے لیے. ہائیڈرولک پریشر کیسے جاتا ہے کہ آپ کی کنٹرول اسٹک میں ایک بٹن لگا ہوتا ہے, تو آپ اس کو انگیج کر کے رکھتے ہیں. وہ اگر آپ انگیج نہیں کریں گے تو جہاز جب وہ لیفٹ رائٹ ٹرن نہیں کرے گا زمین پہ, تو وہ انگیج, اور وہ ٹیک آف میں 40 ناٹس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو یہ جیٹ جو تھا وہ افیکٹو ہوتے تھے اس کے جو ایلرونز ہیں اور جو پیچھے ایلیویٹرز ہیں اور ریڈرز ہیں. 40 ناٹس کے بعد پھر ہم اس کو ڈس انگیج کرتے تھے کال کر کے کہ ڈس انگیجنگ, مجھے نام بھول گیا اس بٹن کا, تو پر وہ جو تھا. تو یہ اس میں ڈفرینس تھا. اور اگر وہ بٹن اپنے پریسنگ بھول جاتے تھے, کیونکہ 50 ہمارے گھنٹے اس پہ تھے مشاق پہ, تو کئی دفعہ وہ بٹن پریس نہیں کرے اور ماریں کہ جہاز سجے جہاز مڑ نہیں رہا. تو پھر انسٹرکٹر صاحب کی آواز آتی تھی پیچھے سے, او بھائی بٹن انگیج کر, پھر بٹن انگیج کرنا. شکر ہے ٹینڈم سیٹ تھی, مار سے بچ جاتے تھے ورنہ T-37 میں تو سائڈ بائی سائڈ سیٹس ہوتی ہے, مشاق میں بھی تو کوٹ پڑ نہیں ہوتی, پر اس میں نہیں تھا. تو ایک یہ اس کا فائدہ تھا, تو یہ اس کا ڈفرینس تھا. دین اگین جو اور اس کا جو
جو ویو تھا وہ مشاق سے بہت زیادہ مشاق میں ہم دسے ہوئے ہوتے تھے سیٹ کے اندر، اور اس کے جو سائڈ کا جو پینل تھا وہ کافی اونچا تھا، تو ہمیں باہر دیکھنے کے لیے لٹرلی جو ہے نا وہ گردن اوپر کر کے رکھا. میں 6 فٹ کا ہوں لیکن پھر بھی اتنا دیکھنا پڑتا تھا. یہ ببل کینپی تھی، اور مطلب اس کا جو سائڈ جو پینل تھا وہ میرے ویسٹ اور چیسٹ کے درمیان میں تھا. تو لٹرلی جو ہے نا جب آپ ٹیکسی آؤٹ کر رہے ہیں یا فلائی کر رہے ہیں تو آپ کو گراؤنڈ جو بالکل سامنے نظر آتا ہے. تو اس کا ویو بھی اور زیادہ وہ تھا، کلیئر تھا بنسبت مشاق کے. تو اس لیے مطلب یہ تو ایسا لگتا تھا کہ بس آپ اڑ رہے ہیں، اگر سامنے وہ نوز نہ ہو تو یو آر فلائنگ بائی یور سیلف، اس طرح کی فیلنگ آتی تھی. اور یہاں وہ ہیلمٹس وغیرہ وہ گیئرز وغیرہ سارے ہم پہن کے جاتے تھے. اے سی وغیرہ جو وہ سارا اس میں جہاز میں لگا ہوتا ہے. اس میں جیٹ انجن کا بس یہ صرف ڈفرینس تھا کہ اٹ کوڈ ورک لائک مشاق ویگورسلی، لیکن ہمیں اس کو سفسٹیکیٹ، اس میں ہم لوپ بھی کرتے تھے تو اتنا وہ سلو لگتا تھا کہ لوپ میں جا رہے ہیں، پھر آگے، پھر یہ نیچے آئے، یہ یوں ہوا. لیکن اس کا لوپ جو ہے وہ اٹ کوڈ بی مچ فیسٹر، بٹ دین وی ہیو ٹو پٹ مور جیز، لائک اباؤٹ 6 to 7 Gs. تو اس میں وہ جلدی لوپ کمپلیٹ کر، جس طرح مشاق پہ ہم کر لیتے تھے. وہ 4 Gs پہ ہمارا لوپ کمپلیٹ ہوتا تھا. یہ ہمیں اتنا تیز کرنے کے لیے 6 سے اوپر چیز چاہیے. تو دیٹس وی ویئر جی سوٹ. لیکن ہماری ہمیں کہتے تھے کہ چیز آپ نے 4 ہی پول کرنی ہے، لمٹ کے اندر رہنا ہے، ہیومن لمٹس کے اندر رہنا ہے. 6 پہ نہیں جانا آپ نے، 4 پہ رہیں آپ. تو 4 G کے ساتھ بہت مومنٹم لے کے یہ جو آ جاتا تھا یوں. اس نے ایلرنول کا بھی یہی حساب تھا. تو دنیا تھوڑی سی سلو سی ہو گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم لوگ چلتے گئے. تو سفسٹیکیشن سکھائی جا رہی تھی کہ جہاز کو کتنا پیار سے ہینڈل کیا جاتا ہے. اور کیونکہ اپنا کام تو وہی نکالنا ہے نا اس کا، باقی جو ہے وہ ماسٹر چیز نے وہی کرنی ہے. تو اوور آل جو اس کی ہینڈلنگ تھی، آئی ہیڈ نو پرابلمس وتھ دیٹ ون. اس کا مطلب لینڈنگ اسپیڈ تھی اباؤٹ 90 knots. میں نے بتایا کہ مشاق کی 80 knots تھی، اس کی 90 knots تھی. 10 knots ہی زیادہ تھے. یعنی اتنا سلو ہوتا ہے یہ. اور انسیڈنٹس میں آپ کو 2 بتا چکا ہوں. باقی ہم نے جہاز کا انجن کھول کے دیکھا ہوا ہے. مطلب وہ جو ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف تھا وہ میں دکھاتے تھے، میکینیکل اسٹاف جو گراؤنڈ اسٹاف تھا، تو پورا جہاز کھول کے دکھاتے تھے کہ پرزا کیا کس قسم کون کیا کام کر رہا ہے، کس نے کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ سارا میں ماسٹر کر لیا اس پہ. اور دس واز اباؤٹ دی K8 پروگرام conversion from مشاق propeller on the way to the jet engine. تو میں نے اس طرح بتایا کہ میری یہ K8 پہ فلائنگ جو ہے وہ رہ گئی تھی، کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی. ریزن بینگ میرا ناک ٹوٹ گیا تھا. تو کل جو ہے اگلے قصے میں آپ کو ناک ٹوٹنے کی کہانی سے فاسٹ فارورڈ کریں گے اور T-37 پہ لے کے جائیں گے کہ یہ جو 2-3 مہینے میں اسپتال میرا کیوں رہا، میں نے اس میں کیا کیا غلطیاں کی جن کی وجہ سے میرا ناک ٹھیک نہیں ہوا ٹائم پہ. I will let you know. تو یہ میرا پہلا گراف جو نیچے آنا شروع ہوا. That was because of my nose. So see you next time. اللہ حافظ.